صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف أي شك في عبادته شبه بالحال على حرف حبل في عدم ثباته، فإن أصابه خير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به، وإن أصابته فتنة محنة وسقم في نفسه وماله انقلب على وجهه أي رجع إلى الكفر، خسر الدنيا بفوات ما عمله منها والآخرة بالكفر، ذلك هو الخسران المبين۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر، یعنی اس کی عبادت میں شک کرتے ہوئے۔ شبہ بالحال، ان کی حالت کو تشبیہ دی گئی پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہونے والے سے، فی عدم ثباتی ہی، ثابت قدمی نہ ہونے کے سلسلے میں۔ پس اگر اس کو خیر پہنچتا ہے، یعنی صحت اور سلامتی پہنچتی ہے نفس و مال میں، تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو آزمائش پہنچتی ہے، محنت، مشقت اور بیماری جان و مال میں، تو وہ اپنے چہرے کے بل لوٹ جاتا ہے، یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ وہ دنیا کا بھی نقصان اٹھاتا ہے اس چیز کے فوت ہونے کی وجہ سے جس کی اس کو امید تھی، اور آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے کفر کر کے، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ یعنی یہ آیت بطور خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے دلوں کے اندر ایمان اور اسلام کو جماتے نہیں ہیں، سمجھا، بلکہ ایمان میں مسلمانوں کا کلمہ پڑھا اور ایمان میں شامل ہوئے دنیاوی مفاد کے خاطر، اور دل اندر سے مطمئن نہیں ہے۔ لہذا اگر ان کو دنیا کا مفاد حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت مل گیا، جائیداد مل گئی، زکوٰۃ کے اموال مل گئے، تو یہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ دین بڑا اچھا ہے۔ لیکن اگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور جس مقصد کے لیے یہ گھسے ہیں اس مقصد کی تکمیل نہ ہوئی، تو یہی لوگ اب کیا ہے، اسلام سے پھر جاتے ہیں اور اسلام کی برائی بیان کرتے ہیں، سمجھا۔ آج کل جیسے دنیا کے اندر دیکھتے ہو، بہت سارے لوگ ہیں کسی بزرگوں سے جڑتے ہیں، اور بزرگوں سے جڑنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ دنیاوی فائدہ مل جاتا ہے تو بہت تعریف کرتے ہیں کہ فلانا آدمی پہنچا ہوا ہے، فلاں آدمی اللہ والا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور اگر وقتی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو اسی بزرگ کی کیا کرتا ہے، مذمت بیان کر دیتا ہے، کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تعویذ لینے والا آتا ہے، لینے کے لیے بہت تعریف کرتا ہے لینے کے وقت، سمجھا۔ اگر کام پورا ہو گیا تو آپ تو جبرائیل علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہے نا، اتنا اونچا بنانے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا مراد پوری نہ ہوئی اور تعویذ اس کو نہیں لگی، مان لیجئے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی مذمت شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو زمانے کا حال ہے، لیکن اس شروع زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے تھے جو اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اسلام کے قریب ہوئے، کلمہ پڑھا، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر جمع نہیں تھا۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ مالی منفعت مل گیا، بہت خوش، اسلام بڑا اچھا مذہب، تعریف کرنے لگے۔ اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ مالی منفعت حاصل نہ ہوا تو پھر کیا ہوا، اسلام میں کوئی جان نہیں ہے، یہ کوئی کام کا مذہب نہیں ہے، برائی کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کا ایمان دنیا کے خاطر تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، ان کا کلمہ پڑھنا دنیا کے مفاد کی خاطر تھا۔ تو ایسے لوگ کو کہا گیا ہے کہ یہ ثابت قدم نہیں ہے دین اسلام میں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پہاڑ کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا رہتا ہے، سمجھا، اور کیا ہے، کنارے پر کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی اگر جنگ ہو رہی ہے، اوپر کھڑا ہوا ہے کنارے پر، جیسے ہی فتح مل گئی دوڑا مال غنیمت لینے کے لیے، اور جیسے ہی شکست ہوئی بھاگا الٹے پیر، ہے نا۔ تو چالاک آدمی جو ہوتے ہیں، ذہین آدمی جو ہوتے ہیں، وہ موقع پرست ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں۔ جتنے منافقین تھے مدینہ میں، سب کے سب اعلیٰ درجے کے ذہین تھے، کیا تھے، اعلیٰ درجے کے ذہین تھے، سمجھا۔ تو چالاک آدمی ہوتا ہے تو وہ حالات کے بیچ میں نہیں رہتا ہے، بلکہ موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے۔
जैसे ही मौका देखा वैसे ही क्या कर दिया, सिक्सर मार दिया, समझा। और जब लड़ने झगड़ने की बात आती है तो वो खामोश तमाशाई बना रहता है, समझा। और तो बोलने के वक्त वो खामोश रहता है, करने के वक्त वो खामोश रहता है, और जब काम हो जाता है तो क्या करता है, पीछे में भमकी मारता है, और जब काम हो जाता है तो फिर उसी का गुणगान करना शुरू कर देता है। तो ये जो चालाक किस्म के जो लोग होते हैं वो आम तौर पर इसी टाइप की ज़िंदगी गुजारते हैं, निफाक भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मदीना के जो चालाक लोग थे तो उन तमाम लोगों ने निफाक को इख्तियार किया था। उनका इस्लाम पॉलिटिकल इस्लाम था, क्या था, सियासी इस्लाम। तो सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए वो लोग इस्लाम का नाम लेते थे, मुसलमानों के साथ रहते थे, मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ लेते थे, मुसलमानों के साथ ईद बकरीद भी मना लेते थे, सब काम करते थे, समझा। मुसलमानों के साथ ज़कात भी दे दिया करते थे, ज़कात का माल भी ले लिया करते थे। तो ये सारा काम करते थे, लेकिन उनके दिलों के अंदर निफाक था, समझा। वो उनका इस्लाम क्या था, पॉलिटिकल था, सियासी मफाद फ़ायदा हासिल करने के लिए कि मुसलमान की बढ़ती हुई ताकत से क्या करें, हम महफूज रह सके और अपने दीन और धर्म पर भी हम रहें, है ना। अगर हम मुखालफत करते हैं तो इनकी ताकत बढ़ रही है तो फिर क्या हो जाएंगे, हम पिट जाएंगे, हमको अपना दीन छोड़ना नहीं है। तो ये ऐसा निफाक इख्तियार करते थे, समझा। तो आजकल के जितने सियासी लीडरान हैं आम तौर पर वोट के लिए सारा कुछ करते हैं, क्या करते हैं, अपने ज़मीर का, अपने ईमान का सौदा भी कर लेते हैं। तो फरमाया तो ये क्वालिटी मिनन्नास से मय्याबुदुल्लाह अला हर्फ जो है ना, आज अगर खोजोगे तो हर बस्ती में क्या है, सैकड़ों मिलेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत तो करते हैं लेकिन उसी तरह किनारे पर खड़े होकर के इबादत करते हैं। ईमान उनके दिलों के अंदर जमा नहीं है। बतौर ख़ास तमाम पॉलिटिकल आदमी जो सियासी पार्टी को ज्वाइन करता है, अगर कहीं नमाज भी पढ़ता है तो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हमको मुसलमान समझे, है ना। तो फरमाया वमिनन्नास में याबुदुल्लाह अला हर्फ, और बाज़ लोग वो हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पर, यानी उसकी इबादत में शक करते हुए, और किनारे और शक की हालत को तशबीह दी गई है पहाड़ के किनारे पर खड़े होने वाले की हालत से साबित कदम न होने में। बस अगर उसको भलाई पहुंच गई इस्लाम लाने के बाद, यानी सेहत मिल गई, सलामती मिल गई जान माल में, तो उस पर मुतमईन हो जाता है। और अगर उसको आजमाइश पहुंची, तकलीफ पहुंची, बीमारी लाहिक हुई जान माल में, तो वो लौट जाता है अपने चेहरे के बल कुफ्र की तरफ। वो दुनिया का भी नुकसान उठाता है कि उसकी जो उम्मीद थी वो पूरी ना हुई, है ना। अरे जो उम्मीद लगाया हुआ था इस्लाम कबूल किया, माल मिलेगा हमको, तो माल भी ना मिला। वल आखिरत बिल कुफ्र, और आखिरत का भी नुकसान उठा चूँकि अंदर कुफ्र था। और ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये वाज़ेह घाटा है। यदउ याबुदु मिन दुनिल्लाहि मिनस सनम मा ला यसुरुहु इल्लम याबुदुहु व मा ला यनफउहु इन अबदहु ज़ालिका दुआ हुवा ज़लालुल बईद अनिल हक़। और ये इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर बुतों की, यानी उसकी जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसकी इबादत न करे, और ना उसको नफ़ा दे सकता है अगर उसकी इबादत करे। और ये इबादत चाहे ये पुकार दूर की गुमराही है, हक़ से इंतहाई दर्जे की गुमराही है। क्या है, कैसे लोग क्या है, बुतों की पूजा करते हैं, और बुत किस काम का है, किसी काम का नहीं, वो तो खुद बेजान है। अगर बुतों की इबादत न की जाए तो भी कोई नुकसान नहीं, और बुतों की इबादत करता रहे ज़िंदगी भर तो भी क्या, कोई फ़ायदा नहीं है। तो न फ़ायदा पहुंचाता है न नुकसान पहुंचाता है, और भला उसकी इबादत में ये लोग जमे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये इंतहाई दर्जे की गुमराही है। हुज़ ज़लाल बईद, इंतहाई दर्जे की, परले दर्जे की गुमराही है। यदउ लमन लामो ज़ाइदतुन ज़र्रुहु लिइबादतिही अक़रबु मिन नफ़इही इन नफ़अ बितख़य्युलिही लबीसल मौला अय हुवन नासिरु व लबीसल आशीर अय अस्साहिबु हुवा। यानी ये पुकारते हैं उसको जिसका नुकसान उसकी इबादत की वजह से ज़्यादा करीब मुकाबला नफ़ा के। यानी अगर इनका ये अक़ीदा है कि ये माबूदान बातिला और ये बुत हमको नफ़ा पहुँचाएंगे अगर इनकी इबादत हम करेंगे तो, है ना। तो अगर ये इनका अक़ीदा है, इनका ये ख्याल है, इनका नज़रिया है, तो भी नफ़ा पहुँचने वाला नहीं है। बुतों की इबादत से नुकसान ही पहुँच सकता है, और कुछ नुकसान पहुँचे ना पहुँचे, वक्त के ज़िया का तो नुकसान पहुँच ही रहा है ना, माल के ज़िया का तो नुकसान पहुँच ही रहा है। एक बेजान चीज़ जिसको अपने हाथ से तराशा खराशा उसी के आगे माथा टेक रहा है तो जिल्लत मिल रही है, समझा। अपने से घटिया दर्जे की चीज़ों के सामने माथा टेक रहा है तो एक जिल्लत मिली, वक्त का ज़िया मिला, माल की बर्बादी मिली, है ना।
تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ نقصان ہی تو ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان، یعنی جس کی عبادت کی وجہ سے اس کا نقصان زیادہ قریب ہے بمقابلہ نفع کے۔ اگر نفع ملے اس کے تخیل میں، لبیس المولا ای هو الناصر، یعنی بہت ہی برا مددگار ہے، ولبیس العشیر، برا ہی ساتھی ہے، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی برا ہے اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی برے ہیں۔ وعقب ذکر الشاکر بالخسران بذکر المؤمنین بالثواب فی ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن کا اصول ہے کہ جب کافرین کا ذکر کرے گا تو مومنین کا ذکر کرے گا، جنت کا ذکر کرے گا، دوزخ کا ذکر کرے گا، رات کا ذکر کرے گا تو دن کا بھی ذکر کرے گا، ازداد کو لے کر کے چلتا ہے۔ تو اب یہاں سے کیا ہے؟ ذکر کر دیا کس کا؟ کہ وہ لوگ جو شک کرتے ہیں ان کے نقصان کا ذکر کر دیا، اب ایمان والے بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، کہ جو لوگ کنارے میں کھڑے ہو کر کے دین سے شک کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں دین میں، تو ان کے نقصان کا ذکر ہو چکا کہ وہ دنیا کا بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت کا بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب ایمان والے بندے جو دلوں کے اندر ایمان کو جما لیتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور شک کرنے والے کے نقصان کے ذکر کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے مومنین کے ثواب کا۔ اس بات اگلی آیت کے اندر ان اللہ یدخل کے اندر کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی فرائض ادا کیے، نوافل ادا کرتے رہے، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، من اکرام من یطیعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام کرتا ہے اس کا جو اس کی اطاعت کرتا ہے، وَإِحَانَةٍ مَن یعصیہ، اور اس کی توہین کرتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ من كان يظن ان لن ينصره الله محمدا نبيه في الدنيا والاخره فليمدد بحبل الى السماء اي سقف بيته يشد فيه وفي عنقه ثم ليختنق به بان يقطع نفسه من الارض كما في السحاء فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظ منها المعنى فليختنق غيظا منها فلا بد منها، کہ جس شخص کا یہ گمان ہے کہ اللہ ہرگز مدد نہ کرے محمد کی، اللہ ہرگز مدد نہ کرے اس کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ نبی ہے اس کی ہرگز مدد نہ کرے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، ہے نا۔ یعنی بہت سارے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح نہ ملے، مسلمانوں کو نصرت نہ ملے، مسلمانوں کو اللہ کی مدد نہ ملے، نبی کو اللہ کی مدد نہ ملے، جیسے کہ منافقین یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، چاہیے کہ وہ لے لے رسی چھت میں باندھ لے، فی سقف بیتی، اپنے گھر کے چھت میں باندھ لے، یشد فیہ، اس میں باندھ دیا جائے، وفی عنقی، اپنے گردن کے اندر لٹکا لے، ثم لیقطع، اور پھر گلا گھونٹ لے، بئی طور کہ اپنے نفس کو، اپنے سانس کو منقطع کر لے زمین سے، جیسا کہ سیاہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یعنی چاہیے کہ ایسا آدمی غصے میں خودکشی کر لے، گلے میں پھندا لگا کر کے مر جائے، اور یہ چاہے گا کہ اللہ کی نصرت محمد کے ساتھ شامل حال نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نصرت محمد اور اصحاب محمد کے ساتھ ضرور ہوگی، ہے نا۔ تو اس کو غصہ اٹھتا ہے، چڑ ہوتی ہے کہ مسلمان کیسے غالب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کیسے اللہ کی مدد ہو رہی ہے۔ تو ان کے غصے اور چڑ سے یہ مدد رکے گی نہیں، ان کی تمنا اور آرزو ہے کہ یہ مدد رک جائے، تو یہ مدد رکے گی نہیں، بلکہ یہ مدد اللہ کی طرف سے ملتی رہے گی مسلمانوں کو، گرچہ غصے میں جل بھن کر کے یہ کباب ہو جائیں، بلکہ کیا کرے، اپنا گلا ہی گھونٹ لے غصہ میں، تو بھی یہ مدد رکے گی نہیں۔ تو فرمایا جو شخص کا یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز مدد نہ کرے محمد کی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، تو وہ چاہیے کہ وہ ایک رسی لے لے اور چھت میں لٹکا لے، اس میں باندھ دے، یشد فی، اس میں باندھ دے، اور اپنے گردن کے اندر باندھ لے، اور پھر اپنا گلا گھونٹ لے، بئی طور کہ اپنے سانس کو ختم کر لے زمین سے، جیسا کہ سیاہ میں ہے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھ لے کہ کیا اس کا یہ داؤ فی عدم نصرت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے نہ ہونے کے سلسلے میں، ما یغیظ، اس چیز کو ختم کرتا ہے، لے جاتا ہے جو جس سے اس کو غصہ اٹھتا ہے۔ المعنی مطلب یہ ہے کہ فَلْيَحْتَنِقْ غَيْظًا مِنْهَا، کہ غصے سے یہ گلا گھونٹ لے اپنا، فَلَا بُدَّ مِنْهَا، پھر بھی ضرور ہے کہ مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی یہ آدمی اپنے غصے سے مر بھی جائے گا، اور کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ ہونے کی تمنا کرتا ہے،
تو یہ تمنا اور یہ خواب کبھی اس کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نبی کی نصرت اور اصحاب نبی کی نصرت ہوتی رہے گی من جانب اللہ، گرچہ اس کو کتنوں تکلیف ہو اور جل بھن کر کے کباب ہو جائے یا جل غصے میں جل کر کے کیا کر لے، اپنے آپ کو خودکشی کر لے، ہلاک کر لے، سمجھا، پھر بھی یہ نصرت رکنے والی نہیں ہے، اللہ کی مدد ملتی رہے گی۔ وَكَذَلِكَ مِثْلَ إِنزَالِنَا الْآيَاتِ السَّابِقَةِ أَنزَلْنَاهُ أَيِ الْقُرْآنَ الْبَاقِي آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور ایسے ہی یعنی سابق آیات کی نازل کرنے کی طرح پچھلی جو آیتیں اتری ہیں اس سورے میں، تو جس طرح سابق آیتیں اتری ہیں اسی طرح ہم نے بقیہ قرآن کو اتارا ہے۔ آیات بینات، حال یہ ہے کہ وہ آیات بینات ہیں، یعنی کھلی ہوئی آیات ہیں۔ یہ آیات بینات یہ حال ہے، انزلناہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے ہے نا، ہو ذوالحال، اور آیات بینات حال، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے۔ معطوف علیہ، یہ انزلناہ، انزلنا کے ہاں پر معطوف ہے، یعنی انزلناہ وَأَنَّ اللَّهَ، انزلناہ کے اندر جو ہاں ہے اس پر عطف کیا گیا ہے، اور ہاں سے مراد انزلنا القرآن ہے نا، تو قرآن پر عطف ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود والصابئين طائفة منهم والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وغيرهم النار ان الله على كل شيء من عملهم شهيد عالم به علم مشاهدة۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں، جو لوگ یہودی ہوئے اور وہ یہود ہیں، والصائبین، اور سابی لوگ ہیں، یہودیوں ہی کی ایک جماعت ہے، سابی کس کے کہیں گے، یہودیوں ہی کے ایک جماعت، والنصارى، اور نصارہ ہیں، والمجوسہ، اور ایرانی مجوسی ہیں، مجوس لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں یا ستارے چاند کی پوجا کرتے ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرکین ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کر دے گا۔ تو 5 قسم کے لوگ ہوئے، ایمان والے 1، یہود 2، سابی 3، نصارہ 4، مجوس 5، الذین اشرکوا 6۔ تو 6 میں 5 قسم کے لوگ ایک گروپ کے ہوئے ہے نا، اور ایک گروپ کا کیا ہوا، ایمان والا بندہ ہوا، سمجھا۔ تو ایمان والے بندوں کی تعداد کم رہے گی نہیں رہے گی، ایک طرف 5 گروپ کا لوگ ہے نا، اور ایک طرف سوائے ایمان والے کے ہیں، تو ایمان والے ہر دور کے اندر کم ہی رہے ہیں اور کافر و مشرک ہی زیادہ رہے ہیں، سمجھا۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد والے جو ادوار آئے ہیں، پہلے تو نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ ایک ہی حالت پر تھے، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، بت پرستی وغیرہ نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی شروع ہوئی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسل وغیرہ کی پوجا کی گئی، سمجھا۔ اس کے بعد بگاڑ آتا رہا دنیا کے اندر، اور قلیل من عبادی الشکور والا حال ہو گیا، ایمان والے بندے کم رہے اور ناشکر بندے، کفر والے، شرک والے بندے زیادہ رہے۔ تو 5 گروہ کس کا ہے، کافر ہے، اور ایک گروہ کیا ہے، ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کر دے گا، کس طرح کہ مومنین کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کے علاوہ کو جہنم میں۔ ان اللہ علی کل شیء من عملہم شہید عالم بہ علم مشاہدۃ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، کیا ہے، ان کے اعمال میں سے، یعنی ایمان والوں کے عمل کو، کافر و مشرک کے عمل کو، تمام کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ علم مشاہدۃ، ظاہری طور پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جانتا ہے کہ جاننے کا اثر بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ لوگ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کافر و مشرک ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو معلوم نہیں، الم تر رؤیت علمی کے معنی میں، کس معنی میں، رؤیت بصری نہیں بلکہ رؤیت علمی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سجدہ کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، یخضع لہ بما یراد منہ، یعنی وہ اللہ کے سامنے پست رہتے ہیں ان چیزوں کو لے کر جو اس سے مقصود ہوتا ہے، یعنی یہ تمام چیزوں سے جو مقصود ہے اس کام میں یہ لوگ کیا لگے رہتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا ہے، دبے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ مومنین لوگ ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ کون ہیں، یہ مومنین لوگ ہیں۔ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْخُضُوعِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ،
ان کا خضوع زیادہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت میں، سجدہ صلاۃ میں، ہے نا، یعنی جب نماز کا سجدہ کرتے ہیں تو عام طور پر یہ خضوع اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن سجدے میں ان کا خضوع اور بڑھ جاتا ہے کہ اپنے سب سے اونچی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا ہے رگڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو مومنین سجدہ کرتے ہی ہیں، لیکن سجدوں کی حالت میں ان کا خضوع اور بڑھ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ تو سجدہ ریز ہونے کا دو مطلب، ایک تو یہ ہے کہ تمام کائنات کی تمام چیزیں جو ان سے مقصود ہے اس میں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے یہی معنی کیا ہے۔ کیا معنی کیا ہے؟ کہ یخضع لہ بما یراد منہ، کہ کائنات کی تمام چیزیں اسی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر جو ان سے مقصود ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے یہ چیزیں اس مقصد میں لگی ہوئی ہیں۔ سورج کو روشنی کے لیے، نکلنے کے لیے، طلوع اور غروب کے لیے، دن رات کی تبدیلی کے لیے بنا، لگا ہوا اپنے کام میں۔ پورا انسان اگر سوتا رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سورج وقت پر نکل جائے گا، چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، پورا انسان اگر آنکھ بند کر لے چاند پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جس کام کے لیے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ کام میں کیا ہے لگے ہوئے ہیں، سمجھا؟ تو ایک مطلب یہ ہے یسجدو کا، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتی ہیں اختیاری طور پر، کیا ہے؟ اس لیے کہ تمام چیزوں کے اندر جان بھی ہے، کیا ہے؟ جان بھی ہے، انسان کے اندر، جنات کے اندر، حیوانات کے اندر، جمادات، نباتات کے اندر، جمادات کے اندر، سب چیز میں کچھ نہ کچھ جان ہے، اور ہر چیز کی جان اس کے اعتبار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، سمجھا؟ قرآن کے اندر آپ کو مل جائے گا اتینا تعین کا بھی لفظ، ایدیا توانو کرہا، اللہ نے آسمان و زمین سے خطاب کیا کہ آ جاؤ تم رضامندی سے یا زبردستی۔ آسمان و زمین نے کہا اتینا تعین، کھڑے ہو جائیے، کہ کیا ہے ہم اطاعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آسمان و زمین نے کہا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کا بھی ذکر ہوا، سمجھا؟ اور کیا ہے والنجم والشجر یسجدان، سورج اور ستارے سجدہ کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہوا، سمجھا؟ اس دن میں بتلایا تھا کہ سورج روزانہ عرش کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اجازت مل جاتی ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے، اور اجازت نہیں ملے گی تو طلوع نہیں ہوگا، اس دن مغرب سے طلوع ہوگا، ہے نا۔ تو کائنات کی مختلف اشیاء سمجھا کے بارے میں سجدہ کرنے کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، سمجھا؟ تو پتہ چلا کہ ان چیزوں کے اندر جان بھی ہے، سمجھا؟ اور ہر چیز کی جان اس کے شایان نشان ہے جو اللہ چاہتا ہے، سمجھا؟ چنانچہ انسان اور جنات کی جان کا تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو، حیوانات کے اندر جاندار ہے اس کا بھی آپ محسوس کرتے ہیں، نباتات کے اندر بھی، پودے وغیرہ کے اندر بھی جان ہے، دیکھتے ہیں کہ جو سوکھ جاتا ہے بڑھتا نہیں ہے، جو سوکھا ہوا نہیں ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ جمادات کے اندر بھی جان ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا یا جبال ابی ماہ والطیر والنا لہ الحدید، سمجھا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو کائنات کی اشیاء کے اندر جان ہے اس کے شایان نشان کے مطابق، لہذا اگر یہاں پر یسجدو کو اگر حقیقی معنی میں بھی لیا جائے تو کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے اور اللہ کے آگے جھکی رہتی ہے، دونوں مطلب ہے نا۔ تو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی کام میں لگنا، یہ بھی کیا ہے یخضع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا یہ بھی کیا ہے یخضع۔ یسجدو کا معنی یخضع، تو معنی حقیقی لیں گے تو بھی درست، معنی مجازی لیں گے تو بھی درست، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ہاں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گئی اور وہ کافرین ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس سجدوں کا انکار کیا جو ایمان پر موقوف تھا۔ وَمَن يُهْنِ اللَّهَ، سجدہ تو کرتے ہیں بتوں کو، ایمان والا سجدہ اللہ کو نہیں کرتے ہیں، اور جس کو اللہ محروم کر دے، ذلیل کر دے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، احانت کرے یا اکرام کرے، احانت کرے یا اکرام کرے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پر، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر، یعنی اس کی عبادت میں شک کرتے ہوئے، اور شک کرنے کی حالت کو تشبیہ دی گئی ہے پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہونے کی حالت والے سے،
عدم ثابت قدمی نہ ہونے میں، پس اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے صحت سلامتی جان و مال میں تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اس کو تکلیف اور بیماری پہنچتی ہے جان و مال میں تو وہ اپنے چہرے کے بل لوٹ جاتا ہے کفر کی طرف، وہ دنیا کا بھی نقصان اٹھاتا ہے اپنی آرزوؤں کے فوت ہونے سے، اور آخرت کا بھی نقصان اٹھاتا ہے کفر کی وجہ سے، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ عبادت کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی، یعنی ایسی چیز کی جو اس کو نقصان نہ پہنچائے اگر عبادت نہ کرے، اور اس کو نفع نہ دے اگر اس کی عبادت کرے۔ یہ عبادت دور کی گمراہی ہے، حق سے پرلے درجے کی گمراہی ہے، اور وہ پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان اس کی عبادت کی وجہ سے زیادہ قریب مقابلہ نفع کے، اگر نفع ہوتا ہو اس کے تخیل کے مطابق، برا مددگار ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور شک کرنے والے کے نقصان کے ذکر کے بعد مومنین کے ثواب کے ذکر کو بیان کیا گیا۔ عقبہ پڑھنا ہے نا، عقبہ مومنین کے ثواب کو ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والے یعنی فرائض اور نوافل پڑھنے والوں کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اطاعت کرنے والے کا اکرام کرتا ہے اور گناہ فرمانی کرنے والوں کی توہین کرتا ہے۔ جس شخص کا یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز مدد نہ کرے محمد کی جو کہ اس کے نبی ہیں دنیا اور آخرت کے اندر، تو چاہیے کہ ایک رسی لے لے، چھت میں باندھ لے، اے سقف بیت ہی، یعنی اپنے گھر کے چھت تک لے جائے اور اس میں باندھ لے، یا شد فی ہے اس میں باندھ لے، اور گردن کے اندر باندھ لے، اور پھر گلا گھوٹ لے بعید طور کے اپنے سانس کو ختم کر لے زمین سے جیسا کہ سیاہ کے اندر ہے۔ تو چاہیے کہ غور و فکر کرے کہ کیا اس کا داؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ ہونے کے سلسلے میں اس چیز کو ختم کرتا ہے جس سے اس کو غصہ آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غصے میں وہ گلا گھونٹ لے لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور ہوگی۔ اور ایسے ہی یعنی سابق آیتوں کے نزول کی طرح ہم نے نازل کیا ہے بقیہ قرآن کو، یہ کھلی ہوئی آیات ہے، حال یہ ہے کہ کھلی ہوئی آیات ہے، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ معطوف ہے انزلنا ہو کہ ہاں پر بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور وہ یہود ہیں اور جو صابی ہیں ان میں سے ایک جماعت ہے، اور نصارہ ہے اور مجوس ہیں اور مشرکین ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کر دے گا، مومنین کو جنت میں داخل کر کے اور غیر مومنین کو جہنم میں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر اعمال کو جانتا ہے۔ ظاہری طور پر کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان میں جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، یعنی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کر جو اس سے مقصود ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ بھی اور وہ مومنین ہیں خضوع میں زیادتی کرتے ہوئے سجدہ تلاوت میں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا اور وہ کافرین ہیں اس لیے کہ انہوں نے ان سجدوں کا انکار کیا جو ایمان پر موقوف تھا، اور جس کو اللہ محروم کر دے، ذلیل کر دے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، احانت اور اکرام۔ اوپر جو آیا ہے کہ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّكَ فَلْيَقْطَعْ بِالصَّوْبِ إِلَى السَّمَاءِ، سمجھا؟ تو ایک مطلب تو وہ ہے جو واضح کر کے بیان کر دیا، اور ایک ظاہری مطلب یہ ہے کہ چاہیے کہ وہ رسی آسمان پر لٹکا لے اور وحی کے آنے کے سلسلے کو کیا کر دے، روک دے، یا آسمان سے جو فرشتے اترنے والے ہیں مدد کر کے اوپر رسی میں پہنچ کر کے اوپر چلا جائے اور روک دے۔ یہ ناممکن ہے جس طرح، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو ختم کرنا کیا ہے، ناممکن ہے۔ لاکھ یہ آرزو کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔